بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی سوالات شروع کریں۔ پہلا سوال ہے، کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کم عمری میں ہونا عرب کے کلچر کی وجہ سے ہوئی یا شریعت کی وجہ سے؟ دیکھیے، کیا ہر کسی کی شادی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے؟ کیونکہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ دیکھیے، یہاں پر جو سوال ہے، ایک تھا نقل سنی ان کا سوال ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئی ہے، یہ عرب کلچر کا حصہ تھا یا شریعت کا حصہ تھا؟ تو اس بات کو سمجھ لیں، نبی کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی یقیناً اللہ کی رضامندی سے ہوئی تھی، اور یہ نبوت کا ایک حصہ تھا، شریعت کا ایک حصہ تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر عرب کلچر کو دیکھا جائے تو اس دور میں کم عمری میں شادیوں کا رواج موجود تھا، یعنی لڑکی کم عمر ہوتی تھی اور اس کی شادی اور رخصتی ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہی راجح بات ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس طرح کا اعتراض کسی نے نہیں کیا۔ یہ اعتراض نہ کیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں یہ رواج موجود تھا، یا عربوں کے کلچر میں اس طرح کی گنجائش موجود تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آب و ہوا اور غذا اور رہن سہن کا جو طریقہ عربوں کا تھا پہلے اور اب بھی ہے، اس تہذیب میں، اس رہن سہن میں، ان غذاؤں میں اور وہاں کے آب و ہوا میں اس بات کا امکان موجود ہے آج بھی، اور پہلے بھی موجود تھا کہ 9 سال کی بچی بالغ ہو جائے اور بلوغت کے بعد شادی اور نکاح کرنا جائز ہے۔ اب اس ناحیے سے تو کلچر سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے کہ عربوں میں یہ چیز معیوب نہیں تھی، لیکن اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور نکاح اصلاً دین کا حصہ تھا، شریعت کا حصہ تھا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کی اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد شادی ہوئی۔ اسی سوال میں آگے ایک ٹکڑا مزید ہے کہ کیا ہر کسی کی شادی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے؟ کیونکہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کی 2 قسمیں رکھی ہیں۔ ایک وہ تقدیر ہے جس کو انسان ٹال نہیں سکتا، اس کی زندگی ہے، اس کی موت ہے، اس کا پیدا ہونا ہے، دنیا کے سسٹم کا چلنا ہے، اللہ رب العالمین کے تصرفات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ لیکن شادی بیاہ میں کسی کی مرضی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ انسان کی اپنی کوشش کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی یا اللہ نے ہمارے مقدر میں جو رکھا ہے، ضروری نہیں کہ وہی چیز نافذ ہو، بلکہ انسان اپنی کوششوں کے ذریعے کوئی نیک اور صالح لڑکی تلاش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی کوششوں، انسان کی دعاؤں اور کاوشوں کے نتیجے میں اس کے مقدر میں اگر کوئی کم نیک لڑکی، کم صالح لڑکی مقدر میں تھی، تو اس کی کوششوں اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی تقدیر کو بدل کر کے نیک لڑکی اور صالح لڑکی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا، یقینی بات ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیارات دیے ہیں، وہ اپنی کاوشوں اور کوششوں اور دعاؤں اور جد و جہد کے نتیجے میں کسی چیز کو اپنے لیے تبدیل کر سکتا ہے ان چیزوں میں جن چیزوں کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ لہذا یہاں پر اس تفصیل کے تحت اس سوال کے جواب کو سمجھا جانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہے، یہ ہمارے اشفاق شمیم سنابلی ہیں، یہ نیپال سے غالباً یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تمام احباب کو میرا سلام پہنچائیں، اور بالخصوص اپنے والد صاحب کو اور تمام احباب کو نیپال میں سلام پہنچائیں، خیر خیریت پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو قرآن و سنت کے مشن پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، علیم الدین KNE کوئی ہیں، کہنے ایک عورت ہے، وہ لڑکا کو دودھ پلایا اور ایک لڑکی کو، اب دونوں رضاعی بھائی اور بہن ہیں۔ اب اس لڑکے کا بھائی ہے، وہ رضاعی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک عورت ہے، اس نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا ہے اور ایک لڑکی کو بھی دودھ پلایا، اب یہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس لڑکے کا بھائی وہ رضاعی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، جب دودھ کا رشتہ دونوں میں ثابت ہو گیا تو اب اس کے نیچے جو بھی رشتے ہوں گے وہ اسی میں شامل کیے جائیں گے، اور اگر کہیں پر کوئی رشتہ ایسا ہے کہ دودھ کی وجہ سے ثابت ہوا ہے، رضاعت ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے دوسرے رشتہ داروں نے دودھ نہیں پیا ہے، تو وہ اس کے لیے حلال ہوں گے۔ اگلا سوال ہے محمد عرفان خان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11793 میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم محبت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یا علی یہ بول سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے، یہاں پر اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، میری نظر میں وہ چیز نہیں ہے فی الحال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان وہاں جا کر کے یہ الفاظ استعمال کرے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مسنون طریقہ قبر مبارک کی زیارت کا یہی ہے۔ دوسری قبروں کے لیے احکامات مختلف ہیں اور وہاں پر حکم مختلف ہے، صحابہ کرام اسی طریقے کو اختیار کرتے تھے، لہذا وہاں پر جا کر کے یہ بولنا جائز ہے، کسی اور کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وہاں پر صحابہ کرام جایا کرتے تھے اور اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شیخین پر سلام بھیجا کرتے تھے اور وہاں پر قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ مسنون ہے، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن کہیں دوسری جگہ جا کر کے اس طریقے سے سلام پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یا قبر مبارک پر ہم نہیں ہیں، اپنے گھر سے اس طرح کا سلام پڑھیں تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ عبادت میں اتنا ہی ثابت ہوتا ہے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، اس میں نہ زیادتی جائز ہے نہ کمی جائز ہے، جتنا ثابت ہے اتنا ہم انجام دیں گے۔ کامران بن عبدالحق کہہ رہے ہیں سعودی میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہ کس موضوع پہ تھی؟ کامران صاحب، یہ اصل میں 7 الگ الگ موضوعات تھے۔ اصل اس کا موضوع یہ تھا کہ ساری دنیا کے علماء سے رابطہ بنایا جائے اور ان سے باہمی تعاون کے امکانات پیدا کیے جائیں۔
اسی وجہ سے اس کانفرنس میں تقریباً 85 یا 86 کنٹریز کے 150 علماء اور مفتی شریک ہوئے تھے۔ ہندوستان سے 7 یا 8 لوگ تھے، جماعت اہل حدیث کے غالباً 6 یا 7 لوگ تھے، جس میں سے 2 لوگوں نے باقاعدہ پہلے سے تعیین کے بعد مقالہ تیار کر کے وہاں بھیجا تھا، اور انہی دونوں کے مقالات باقاعدہ اسٹیج سے پیش کیے گئے۔ بقیہ جن شخصیات نے ہندوستان سے شرکت کی ہے، ان لوگوں نے جب موقع ملا ہے تو اپنا مداخلہ اور اپنے کلمات اپنی سیٹ سے پیش کیے ہیں، اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ قرآن و سنت اور منہج سلف پر مختلف موضوعات، جس میں آپسی تعاون کا موضوع تھا، دہشت گردی کے خلاف ایک موضوع تھا، بہت سارے موضوعات تھے، 7 اس کی مجلسیں تھیں اور 7 موضوعات تھے۔ ہر مجلس میں 4 سے 5، 5 سے 6 علماء نے اپنے اپنے مقالات پیش کیے، تو 7 موضوعات پر 5 علماء کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو تقریباً 30 سے 35 لوگوں نے مقالات پیش کیے ہیں، جو پہلے سے جن کا خلاصہ شائع کر دیا گیا ہے، اور وہ مقالات تفصیل کے ساتھ شائع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں شیخ سلمان ندوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر سود جائز تھا، ریشم کے کپڑے جائز تھے، صحابہ کی گردن کاٹی جاتی تھی۔ یہ اصل میں سلمان ندوی صاحب جو ہے نا، یہ دیوانے ہو چکے ہیں، دیوانے کہیں یا خبد الحواس ہیں، یہ ان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، اور غالباً ایسا لگتا ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، لگتا ایسا ہے کہ جو اتہامات یہ لگا رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں میرے خیال سے شیعہ دوستی میں، کفر اور شرک کی دوستی میں، قبر پرستی کی دوستی میں، لگتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے گھر میں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے ان عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے صحابہ کرام کو طعن کر رہے ہیں۔ ایسا شخص جو صحابہ کرام پر اس انداز کے اتہامات لگائے یا صحابہ کرام کی تنقیص کرے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ ان قریب اس کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کے جرائم سے اور اس طرح کے خطرناک عقائد سے محفوظ رکھے۔ ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا جیسا کہ حافظ عمر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میں واقف نہیں ہوں حافظ عمر صدیق صاحب نے کیا کہا ہے یا کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا تھا۔ وہ مکہ سے ان کی خلافت کو چھوڑ کر کے کربلا کی جانب یا عراق کی جانب روانہ ہو گئے تھے، لیکن جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے اس وقت میں البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن کثیر کے حوالوں سے اگر دیکھیں گے تو انہوں نے صاف طریقے سے کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے، میں جا کر کے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وقتی طور پر حالات کے تناظر میں یا اہل کوفہ کی جانب سے جو خطوط ان کو موصول ہو رہے تھے، اس کے پریشر میں انہوں نے جو بھی اقدامات کیے، لیکن وہ اس اطاعت پر بہرحال باقی تھے یا کم از کم واپس آ گئے تھے۔ اس طرح کے اتہامات لگانا یا یہ کہنا کہ انہوں نے خروج کیا تھا، یہ غلط ہے، اتہام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے امور میں یا تو حقائق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے یا خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی انہی کا، کہہ رہے ہیں سلمان ندوی ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ معاویہ کے گھر میں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے جواب میں نے کہا کہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا سائل نے کہ ان کا کہنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ریشم پہنا جاتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے، سود کھایا جاتا ہے، تو یہ شاید اسی کی اگلی ترجمانی ہے۔
جیسا کہ آپ نے کہا کہ شراب فروخت ہوتی تھی، میرے خیال سے اس کے گھر میں لگتا ہے شراب فروخت ہونے لگی ہے یا ہوگی۔ صحابہ کرام سے اس انداز کا بغض رکھنے والے دنیا کے اندر اپنا انجام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آدمی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت کچھ صلاحیتیں دیں، سعودی عرب جیسے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، لیکن اس نے لوگوں کے بہکاوے میں اور دنیاوی لالچ میں آ کر کے دین کے مکمل خاکے کو جھوٹ، دغابازی، دھوکہ دھڑی اور حرام خوری اور نہ جانے کون کون سی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ صحابہ جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو شخص بھی صحابہ کرام پر ذرہ برابر تنقیص یا ان کی توہین یا ذرہ برابر تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ راستہ تلاش کر رہا ہے کہ پورے اسلام کو متہم کر دے، پورے اسلام کو منہدم کر دے، قرآن مجید کو متہم کر دے، قرآن مجید کو ملیا میٹ کر دے۔ وہ راستہ تلاش کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتہام عائد کرے، اور بذات خود یہ اتہام ہے۔ کسی صحابی رسول پر اس انداز کی باتیں کہنا یہ بذات خود اتہام ہے مکمل اسلام پر، احادیث رسول پر، قرآن مجید پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ رب العالمین پر۔ ایسا اتہام لگانے والا کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ ریحان ذکی الدین صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک انجینئر مرزا کا اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، پھر خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے اوپر لعن طعن کیوں کیا؟ بالکل غلط اتہام ہے یہ انجینئر علی مرزا کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کی ترجمانی ہے کہ وہ چور دروازے کھولتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی صحیح روایت میں امیر معاویہ کے لیے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ پر اتہام لگایا ہے۔ یہ فضول بکواس ہے اور اہل سنت والجماعت کو دین سے بھٹکانے اور شیطان کی تقلید اور پیروی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ شیطان کا کارندہ ہے انجینئر علی مرزا، جو شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس انداز کے شبہات پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ اگلا سوال ہے، میں آج تھوڑا مختصر بیٹھوں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ عبدالعلی صاحب کا اگلا سوال ہے کہ امید کی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک سوال ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا، اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کے جو فتاوے ہیں وہ ان فتووں میں منفرد ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی کتاب کو مدینہ کے 70 فقہا کے سامنے پیش کیا، تو کیوں ان فتووں کی کوئی نکیر نہیں کی؟ ان کے فتاوے جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں اور اس طریقے سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ جواب دینے کی زحمت کریں گے۔ دیکھیے، نکیر کرنے نہ کرنے اور ان کے کچھ فتاووں کا وہاں پر موطا کے اندر ذکر ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں تفصیل طلب ہیں۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا دو ٹوک جواب دے دیا جائے۔ جب تک وہ ساری چیزیں سامنے نہیں ہوں گی، جب تک اس کی توجیہ و تعویل کیا ہو سکتی ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن خلاصہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل مدینہ کا عمل ان کے ہاں بنیاد تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اہل مدینہ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قریب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں، اور انہوں نے پیش کی وہ کتاب، لیکن کسی نے نکیر نہیں کی۔ تو نکیر نہ کرنے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ فتویٰ عین سنت کے مطابق ہو، ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ نکیر کرنے سے متعلق کوئی اس کے خلاف عمل اس وقت تک ثابت نہ ہوا ہو، اس وجہ سے ان لوگوں نے نکیر نہیں کی، خاموشی اختیار کی کہ اسی عمل کو انہوں نے سنت سمجھا، کیونکہ اس کے خلاف یا اس پر کوئی تفصیل کسی دوسرے عالم سے یا کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر ثابت نہیں تھی۔ اس طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نکیر نہیں کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام طور سے
نکیر اگر کسی دلیل کی بنیاد پر موجود ہوتی ہے یا کسی عالم نے اس کی صراحت کی ہے، اس پر علمی بحث کی ہے، تو اسلاف امت اس نکیر کی بنیاد پر، ان دلائل کی بنیاد پر نکیر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کا بنیادی عنصر ہے اور شریعت اسلامیہ کی امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا بنیادی تقاضا ہے، لہذا اس میں یہ چیزیں بہرحال ہو سکتی ہیں۔ تفصیل کے لیے مجھ کو ان مسائل کو دیکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے ریحان ذکی الدین صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی کئی سارے اخوانی ہیں نا شیخ، تو کیا ہم جیسے عمر آباد کو صحیح منہج والا نہیں ہے بول رہے ہیں تو مدینہ یونیورسٹی کو بھی بولنا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر تفصیل ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ہمارے احباب، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سرے سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن جامعہ دارالسلام عمر آباد کے لٹریچر میں، وہاں کے مجلہ راہ اعتدال میں، وہاں کے نصاب تعلیم میں، یا وہاں کی لائبریری میں، یا وہاں جو ماحول جامعہ کی چہار دیواری کے اندر ہے، اس ماحول میں عموماً اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نظر آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے افکار یا ایسے لوگوں کے لٹریچر کو نصاب تعلیم میں بھی پیش کیا جاتا ہے جو لٹریچر قابل ملاحظہ ہے، جس کے اندر اخوانیت ہے، جماعت اسلامی کے افکار ہیں، غلط انداز کی فکر ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی اس میراث پر کسی انداز کی تنقید کریں، یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے۔ وہاں کے ذمہ داران جماعت اسلامی کے رکن ہیں، جماعت اسلامی کے افراد وہاں جا کر کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے افکار پیش کرتے ہیں، کوئی اصلاح نہیں کرتا، کوئی نہیں ٹوکتا۔ وہاں کے نصاب تعلیم میں جماعت اسلامی کا لٹریچر بھرا پڑا ہے، وہاں کے دروس میں، محاضرات میں، اور وہاں پر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس میں بھی اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے لٹریچر کا اچھا خاصا وجود ہے۔ تو ہمارا ایک عاجزانہ ہماری اپیل ہے کہ یہ ادارہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے قائم کیا تھا اور بڑے علماء اس سے منسلک رہے ہیں، لہذا ہمارے علماء کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ جماعت اسلامی سے وہ برات کا اعلان کریں اور جماعت اسلامی کی رکنیت سے برات کا اعلان کریں، لٹریچر پر نظر ثانی کریں اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق اپنے لٹریچر کو ڈھالیں اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ یہ ہماری گزارش اور اپیل ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اپنے کسی ایسے سرمایہ کو جو قیمتی سرمایہ رہا ہے، اس سرمایہ کو اس طریقے سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اور رد عمل میں ہمارے احباب نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، جس انداز سے ہمارے احباب نے غلط بیانیاں کی ہیں، اتہام تراشی کی ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ ہمارے لوگوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی بعض اخوانی ہیں، ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو اخوانی ہیں ان کو اپنے افکار کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خود میرے ساتھ ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے کسی مدرس نے خلافت امویہ سے متعلق غلط افکار پیش کیے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ مدیر الجامعہ سے شکایت کر کے ان کو برخاست کرایا۔ اس طرح کے امکانات موجود ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے۔ ہر جگہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کمی اور کوتاہی کو تسلسل حاصل ہو جائے، اس کمی اور کوتاہی کو بار بار دہرایا جائے، اس کمی اور کوتاہی کا تعلق عقیدے اور منہج کے سلسلے میں ہو، عقیدے اور منہج کی کوتاہی سے ہو، اس کے باوجود وہ کمی ہمیشہ باقی رہے، نظر آئے، محسوس کی جائے، تو ایسی صورت میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ دارالسلام عمر آباد کی موجودہ کیفیت میں
कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में इस तरह के लोग हो सकता है कि मौजूद हों, लेकिन उनको अपने मनाहिज और अपने अफकार और गलत अंदाज के अफकार की तरवीज का इख्तियार हासिल नहीं है। वो अपनी किताबें तलबा के दरमियान अपनी मर्जी से नहीं पेश कर सकते, बल्कि उसके लिए जामिया की इंतजामिया के सामने चीज़ें रखी जाती हैं और उसके बाद उसको मंजूरी दी जाती है। और अगर कोई इस तरह का वाक़या है कि लोग अपने अफकार को फैला रहे हैं, तो तायीन के साथ अगर हम तक या जिम्मेदारान तक वो बात पहुंचेगी तो हमें उम्मीद है कि हम बातचीत करके उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमें इस मामले में संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल है अब्दुल माजिद साहब, सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं शेख मोहतरम अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। मेरा सवाल यह है कि कोई औरत गैर मुस्लिम हो, शादीशुदा हो, फिर वो दीन इस्लाम कबूल करे, ईमान लाए, तो क्या उसके लिए गैर मुस्लिम शौहर की तरफ से तलाक देना लाजिम होगा या फिर वैसे ही मुस्लिम मर्द उससे निकाह करे? देखिए, उसके लिए मुद्दत की तायीन की जाएगी। गालिबन जैसा कि मेरे जहन में है कि कुछ दिनों में अगर वो मुसलमान हो करके दोनों मुसलमान हो जाते हैं तो उनका निकाह वही बाकी रहेगा, वो वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर मर्द काफिर है और औरत मुसलमान हो गई और वो इस्लाम लाने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसके इस्लाम की बुनियाद पर उन दोनों के दरमियान जुदाई कराई जाएगी और वही जुदाई इसके निकाह के लिए काफ़ी होगी। वो इद्दत गुजारेगी और इद्दत गुजारने के बाद उसको किसी मुसलमान मर्द से शादी करने का इख्तियार हासिल होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब्दुर्रहमान खान साहब कह रहे हैं बच्चे के पैदा होने के बाद कान में अजान देना दुरुस्त है या नहीं, रहनुमाई करें। बच्चे के कान में पैदाइश के बाद अजान या इकामत का जो तरीका है ये किसी भी सही रिवायत से साबित नहीं है, लिहाजा ऐसा करने से बचना चाहिए। रिवायतें या तो ज़ईफ हैं हद दर्जा या मौजू हैं, लिहाजा ये अमल जब सही रिवायत से साबित नहीं है तो ऐसे अमल को अंजाम देने से परहेज करना चाहिए। कह रहे हैं मोहम्मदी गुलाम साहब का सवाल है सलाम के बाद, कह रहे हैं क्या बगैर उलमा की मौजूदगी के हल्का बनाकर बैठना और कुरान का दर्स देना, हल्का बनाकर जो बैठते हैं उनका कहना है कि हम सिर्फ तर्जुमा सुनाते हैं, शेख ये हल्का बनाकर बैठना और सिर्फ तर्जुमा वाला कुरान पढ़ना गैर उलमा की मौजूदगी में, क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तर्जुमा जो लोग पेश करते हैं उस तर्जमे के अंदर भी बहुत सारे इश्कालात पैदा हो सकते हैं, शुबहात पैदा हो सकते हैं। आलिम दीन और ऐसा आलिम दीन जिसको मुकम्मल तरीके से तर्जमे पर उबूर हासिल हो, दस्तरस हासिल हो, बासलाहियत हो, आलिम मजबूत हो इल्मी लिहाज से, इस तरह का कोई आलिम बैठेगा, उसके बाद इस तरह के हलके बनेंगे। और बगैर उलमा की निगरानी के हलकात में बैठना ये गोया जाहिलों की मजलिस है। इस तरह की मजलिसों में शुबहात पैदा होने और इंसान के बिगड़ जाने, शैतान के हावी हो जाने और इल्म से हट करके जहालत के गालिब हो जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा इस तरह की मजलिसों से हमको बचना चाहिए। खुर्शीद बिन अब्दुल मजीद, अच्छा सलाम कर रहे हैं सिर्फ। अगला सवाल है अब्दुल माजिद साहब का। ये कह रहे हैं सलाम के बाद शेख मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत से लोग सफ़र के महीने को मनहूस कहते हैं, क्या कोई महीना मनहूस होता है? इस पर रोशनी डालिए। कोई भी महीना कोई भी दिन मनहूस नहीं होता। सफ़र के महीने को मनहूस कहने वाले आम तौर से मुशरिकीन और कुफ्फार थे, लिहाजा इस तरह का कोई अकीदा रखना जायज़ नहीं है। अगला सवाल है अजहर जमाल साहब कोई हैं, सलाम के बाद खैरियत पूछ रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं मुमरा से अजहर जमाल हूँ,
فیشن ڈیزائنر جو کہ ایسے بھی کپڑے ڈیزائن کرتا ہے جس کا پہننا تو اسلام میں جائز نہیں، پر کمپنی میں جو ڈیزائنز کیا جاتے ہیں وہ کوئی مسلم پہنے گی یا نان مسلم یا نہیں معلوم ہوتا ہے، تو کیا پروفیشن جائز اور حلال ہوگا؟ دیکھیے، پروفیشن کپڑے تیار کر کے، یونیفارم تیار کر کے دینے کا جائز ہے، لیکن اس میں اس طرح کے کپڑے جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے یا اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے، اس طرح کے ڈیزائن تیار نہیں کیے جائیں گے، اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ آرڈر وہی لیا جائے گا جو آرڈر اسلام مخالف نہ ہو یا اسلام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، اور روزی روٹی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں زیادہ لالچ میں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنا ہی عمل کرنا چاہیے یا اتنا ہی کاروبار کرنا چاہیے جتنا کاروبار شریعت کے دائرے میں ہے، انشاءاللہ اسی میں اللہ رب العالمین برکت دینے والا ہے۔ اگلا سوال ہے محبوب انصاری صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ بکریاں پالتے ہیں اور وہ غیر مسلم کے پاس بیچتے ہیں اور وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو کیا غیر مسلم کے پاس بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر بکری جو پالتے ہیں وہ غیر مسلم کو یہ سمجھ کر کے بیچتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائے گا، تو اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہی ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور عداوت کے کاموں میں کسی کا تعاون مت کرو۔ لیکن اگر عمومی لحاظ سے وہ بکریاں خرید کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کبھی وہ اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی پالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کبھی چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں، لیکن تعین نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے لے جا رہے ہیں اور ہم کو یقینی علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بیچنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر یقینی علم ہو جائے گا کہ وہ کس مقصد سے لے جا رہے ہیں، تو وہ مقصد اگر کفر یا شرک پر مبنی ہے تو ان کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ مہر الاسلام صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں انجینئر مرزا کا فالوورز انڈیا میں بھی کافی تیزی سے پھیل رہے ہیں، فتنے کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت سارے قدم اٹھائے گئے ہیں، اور فتنے کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور مرزا جو کہتے ہیں کہ میرے فالوورز اتنے ہیں اتنے ہیں، یہ خود ان کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ فالوورز کا زیادہ ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن جو اپنے فالوورز پر فخر کرے کہ میں اتنے لوگوں کو اس پر لے آیا، اس راستے پر لے آیا، یہ اس کے گمراہی کی دلیل یقیناً ہے۔ لہذا اس کے فالوورز جو پھیل رہے ہیں ہندوستان میں یا مختلف ممالک میں، وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو روکنے کے لیے علمی بنیادوں پر کام کیا جانا چاہیے، علماء کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور علمی دروس کا اہتمام کر کے اس طرح کے لوگوں کے شبہات کا ازالہ اور اسلام کے بنیادی عقائد اور صحابہ اکرام کے عظمت سے متعلق بنیادی عقائد اور دروس علمیہ کا اہتمام کر کے ان لوگوں کو مکمل طریقے سے شکست دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فیصل اعظمی صاحب سوال کر رہے ہیں، سلام کے بعد بارات جانے سے پہلے نماز پڑھنے کے بارے میں بتائیں۔ بارات جانا ہی صحیح نہیں ہے تو اس سے پہلے نماز کیسے پڑھیں گے؟ بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، تو اس سے پہلے نماز کا کیا تصور ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہندوستان میں کہ لڑکا نکاح کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام کر لے، ساری زندگی کا سلام پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی سلام کرے نہ کرے، سمجھتے ہیں کہ سلام پورا ہو گیا، اور اس دن وہ جا کر کے مسجد میں 2 رکعت پڑھ لے، پھر چاہے فرض نمازیں چھوڑتا رہے اور پوری زندگی جمعہ تک نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس دن مسلمان ہو گیا۔ اور ایسی ایک رواج ہے کہ نکاح کے وقت وہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا۔ یہ سب فضول قسم کی چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو پوری زندگی کے تمام مراحل میں دین اسلام کی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے۔ فارس شریف صاحب سلام کر رہے ہیں، کیا کسی عام آدمی سے کے لیے منہج سلف کا حقیقی موقف دہشت گردی کے تعلق سے بیان کرنے کی غرض سے وہ دشمنان اسلام کی مجالس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ کیا کسی عام آدمی کے لیے منہج سلف کا حقیقی موقف دہشت گردی کے تعلق سے بیان کرنے کی غرض سے دشمنان اسلام کی مجالس میں شریک ہونا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے،
اس طرح کی چیزوں میں انسان کے لیے گمراہی کے امکانات ہوتے ہیں۔ اضطراری اور ایمرجنسی کی صورت میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام مخالف یا دشمنان اسلام کی مجلسوں میں انسان پوری قوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کرنے کی حیثیت سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ثابت کر لے گا اور شریک ہوتا ہے تو بوقت ضرورت اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، کسی عالم کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا۔ لیکن ایک غیر عالم کا ایسا عمل کرنا یا اسی طریقے سے کسی کا ایسے عمل کا عادی ہو جانا کہ بار بار ایسا کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ منکر اور باطل ہمیشہ انسان کے اوپر حاوی ہونے کی صفت رکھتا ہے۔ انسان اگر علمی لحاظ سے کمزور ہے تو ایسی مجلسوں میں جانے کے بعد وہ خود شیطان کا شکار ہو جائے گا، شبہات کا شکار ہو جائے گا، لہذا ایسی مجلسوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اضطراری کیفیت میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو کوئی پختہ آدمی، کوئی پختہ عالم دین ایسا کرے تو انشاءاللہ وقتی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ورنہ اصلاً یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ارشاد علی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سلمان ندوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہاں حضرت کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ کو گالی دی جاتی تھی، حضرت حسین حسن کو قتل کروایا ان کو گالی دی جاتی تھی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ گالی دینے کا پورا کا ٹھیکرا یہ سلمان ندوی کا ہے، ان کو شاید اس کے لیے کہیں سے پیسے بھی ملتے ہوں گے، یہ گالی دینے کا کام ان کا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑھے تھے، ان کی زبان پر گالی کیا، گالی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تصورات آج کل کے گندے ذہن اور گندا کیڑا پالنے والے سلمان ندوی جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ میں آخری سوال لوں گا یا زیادہ کوئی ایک آ گیا اگر ضروری تو۔ محمد تہذیب صاحب ہیں کوئی، کہہ رہے ہیں متعلقہ عورت 2-3 سال گزارنے کے بعد کیا وہ عورت اپنے سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ اگر ان دونوں کے درمیان 1 یا 2 طلاق واقع ہوئی تھی اور تیسری طلاق کو ان لوگوں نے محفوظ رکھا تھا تو ایسی صورت میں 2-3 سال یا 4 سال 5 سال جتنی بھی مدت گزر جائے، گزرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان نکاح جدید ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر 3 طلاق مکمل کر لی گئی تھی تو نکاح جدید نہیں ہوگا، اب وہ جدا ہو گئے، اب ملاپ کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ ریحان ذکی الدین آپ کا ایک سوال لے چکے ہیں، ایک اور لے لیتے ہیں۔ مباہلے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عورتیں بچے لانے کا حکم تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر گئے، تو اہل تشیع یہ بولتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ اور باقی نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ کسی چیز کا وجود نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ شیعوں کا باطل استدلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے جن لوگوں کو لے کر کے گئے ان لوگوں کی اپنی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن کو لے کر کے نہیں گئے ان کو لے کے نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے خارج ہو گئے۔ ایک شخص سے انسان محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسرے سے نفرت کا اعلان کر رہا ہے۔ شیعوں کا جو طرز استدلال ہے وہ یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو لے کر کے گئے لہذا بقیہ سب خارج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خیبر کے موقع سے حدیث ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صبح جھنڈا جس کو دوں گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر کے وہ حضرت علی کی خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ محبت کا حضرت علی سے ہونا یقیناً ثابت ہے، لیکن ان سے محبت کا ہونا دوسروں سے محبت کے انکار کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہ استدلال جو شیعوں کا ہے یہ بالکل باطل استدلال ہے، یہ اپنی ہوا پرستی اور مرضی کے مطابق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔